الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حج کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ کچھ باتیں پچھلے ہفتے عرض کی گئی، کچھ چیزیں انشاءاللہ اس ہفتے ذکر کی جائیں گی۔ یہ جو ایام یہ جو مہینے چل رہے ہیں انہیں اشہر حج کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات کے حج کے متعین مہینے ہیں۔ علماء اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا احرام متعین مہینوں میں ہی باندھا جا سکتا ہے اور حج کرنے کے مخصوص ایام مخصوص دن ہیں۔ چنانچہ ذی قعدہ اور ذی الحج ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں حج کا احرام باندھے تو اس کا حج کا احرام معتبر ہے، اور اگر کوئی رمضان میں یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے اور یہ سمجھے کہ میں اب اسی احرام میں رہوں گا 3 مہینہ 4 مہینہ اور پھر جا کر کے حج کروں گا، علماء فرماتے ہیں معتبر نہیں ہے۔ جیسے ہی حج کے مہینے آئیں گے اس کے ذمہ لازم ہے کہ دوبارہ احرام باندھیں۔ قرآن کریم میں اسی کو کہا گیا الحج اشہر معلومات کے متعین ہے کہ حج کا احرام اگر باندھنا ہے تو کن مہینوں میں باندھنا ہے، پھر وہی احرام باندھے رکھنا ہے یہاں تک کہ حج جو اسلام کے ارکان میں سے ہے اور ایک عظیم الشان عبادت ہے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انہی آیتوں میں حج کی فضیلت کی طرف ارشاد فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کی ادائیگی کے لیے جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو وہاں پر کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ وما تفعلوا، اور تم جو بھی کچھ کرتے ہو وہ اچھائی ہو یا برائی ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے۔ بظاہر اس جملے کا پچھلے والے جملے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ بات چل رہی ہے حج کی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ علماء اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ حج میں عموماً لڑائی جھگڑا یا خلاف طبیعت پیش آ جاتی ہے، ان آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا یہ عمل کس مقصد سے ہے، کس نظریے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جان رہے ہیں۔ تو تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم الشان عبادت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہو تو اس میں ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کے اخلاص، ریا و نمود، شہرت ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ محض اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو بس نام کے آگے حاجی لگ جائے گا، لوگ حاجی حاجی کہیں گے، جانے سے پہلے دعوت کریں گے، آنے کے بعد دعوتیں کریں گے، لوگوں میں شہرت اور چرچا ہوگی کہ فلاں بندہ حج کے لیے گیا، اس نے اتنا مال خرچ کیا، اس نے اتنے پیسے خرچ کیے۔ تو ان آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے کہ تمہارا یہ عمل کرنا کس مقصد سے ہے، کس نیت سے ہے۔ اسی کو فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو یا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب خبر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے حج کے جتنے فضائل بیان فرمائے، شاید صرف اللہ کے راستے میں جانے کے یعنی لڑائی کرنے کے، قتال کے اتنے فضائل ہیں، اس کے علاوہ دیگر عبادتوں میں سے کسی کے اتنے فضائل نہیں ہیں۔ چونکہ انسان کی طبیعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ آدمی اپنے گھر بار میں رہے، اپنوں کے پاس رہے، اپنوں سے دور جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی لمبے لمبے سفر کرنے سے بچتا ہے بغیر فیملی کے، گھر والوں کے بغیر۔ اکیلا کہیں جانا نہیں چاہتا، رہنا نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے جہاں میرا خاندان، میرے گھر والے، میری برادری آباد ہے، میں بھی وہیں رہوں۔ اور وہاں سے کہیں جانا طبیعت کے اوپر بڑا بار گزرتا ہے، مشقت اور تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ حج میں بھی بندے کو اپنا گھر بار، وطن چھوڑ کر کے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے اور ایک لمبے زمانے تک کے وہاں رہنا پڑتا ہے، اور پھر مشقت سے بھرپور اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کے اتنے فضائل بیان فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حج یہ فرض ہے صاحب استطاعت شخص کے اوپر۔ اس کی فرضیت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اجماع امت سے بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے 9ویں سال، 9th۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر کے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا اور 4 عمرے فرمائے۔ یہ زمانہ اسلام میں ہے، یعنی نبوت مل جانے کے بعد ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے، یعنی آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے نبوت سے پہلے کی، اس میں آپ نے حج اور عمرے کیے۔ کتنے کیے تعداد کسی کو معلوم نہیں، مگر چونکہ باوجود یہ کہ اہل عرب کافر و مشرک تھے، مگر پھر بھی ان کے یہاں حج اور عمرے کرنے کا رواج تھا۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں جب کفر کا دورہ تھا، تبھی بھی لوگ دوسرے ممالک سے آتے تھے، حج ہی کے لیے آتے تھے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہتے تھے کہ دور دراز سے دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے، میں ان کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ سن 10 نبوی میں مدینہ سے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے وہی 4 یا 5 لوگ اسلام لے کر کے آئے۔ دوسرے سال وہ اور اپنے ساتھ حج کو لے کر کے آئے، تقریباً 12 لوگ مدینے سے مسلمان ہوئے۔ تیسرے سال اور بڑا قافلہ آیا، تقریباً 80 کے آس پاس، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ان تاریخی روایات سے پتہ یہ چلتا ہے باوجود یہ کہ اہل عرب کافر و مشرک تھے، لیکن پھر بھی وہ حج کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دور دراز سے آنے والے لوگ حج کر رہے ہیں تو جو وہاں پر موجود ہیں وہ کیوں حج نہیں کریں گے؟ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کا جو آپ کا 40 سالہ دور ہے، اس میں بھی آپ نے حج اور عمرے کیے ہیں۔ اب کتنے کیے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، چونکہ نبوت کے بعد کا جو 23 سالہ دور ہے وہ باقاعدہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک مومنٹ وہ لکھا ہوا ہے، تحریر میں ہے۔ چونکہ وہ پوری 23 سالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور زندگی ہے وہ اس امت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، راہ ہدایت ہے، تو اس کا ہر عمل لکھا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے۔ اس لیے عموماً یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا سن 10 ہجری میں، جسے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بلکہ اس کے علاوہ تقریباً ہر نبی کے زمانے میں
حج کرنے کا رواج رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے 300 سفر حج کے اور 700 سفر عمرے کے کیے۔ 300 حج اور 700 عمرے، اور وہ بھی ہندوستان سے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا شری لنکا میں، ہندوستان میں، تو یہاں سے وہ سفر حج کیا کرتے تھے۔ ابھی اگر کوئی 300 حج کرنا چاہے تو نہیں کر پائے گا، اتنی عمریں ہی نہیں ہے ہماری۔ ان کی ہزاروں سال، 2,000 سال عمریں ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد میں جتنے نبی گزرے ہیں، تو ہر نبی کے دور میں تقریباً یہ حج کرنے کا رواج رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دور دراز سے دوسرے ممالک سے لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حج بڑی عظیم الشان عبادت ہے، بلکہ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے، اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے حج کیا کرتے تھے، چونکہ حج ایک عبادت ہے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر مامور ہیں، متعین ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، اور فرشتے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ حج کی یہ کیفیت نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے، یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ وہ حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا ہی حج کہلاتا تھا، کہ بھی 8 ذی الحجہ کو احرام باندھیں گے، مینا جائیں گے، مینا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے پھر شیطان و کنکریاں، یہ طریقہ نہیں تھا، کیونکہ شیطان کو کنکریاں مارنا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ہوا ہے، اس سے پہلے تو رمی جمرات تھا ہی نہیں۔ تو حج کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ البتہ روایتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، تب سے حج کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ تو اور ذکر رہا تھا کہ چونکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں میں رہوں، اپنے خاندان برادری میں رہوں، اپنوں کے پاس رہوں، اور ان کو چھوڑ کر کے جانا اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور یعنی حج مقبول، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف جنت ہے۔ اب حج مبرور ہے کیا، حج مقبول ہے کیا؟ حج مبرور اور حج مقبول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو گیا ہو، جو حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو گیا ہو، وہ حج مبرور، حج مقبول ہے۔ بعض لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعے کے دن ہو، جمعے کا دن ہو اور یوم عرفہ ہو، تو وہ حج مقبول، حج مبرور کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ حج مبرور وہ کہلائے گا۔ حج مبرور کی علماء نے علامتیں بیان کی ہیں کہ کون سا حج حج مبرور کہلائے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس حج میں ریاکاری شہرت نہ ہو۔ نمبر 2، اس حج میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 3، کہ وہ حج آپ کو آخرت کی یاد دلائے اور آپ آخرت کے اعمال کی طرف لگ جائیں۔ نمبر 4، وہ حج آپ کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دے کہ جو پہلے کی آپ کی زندگی تھی گناہوں والی، اس کو چھوڑ کر کے نیکوں والی زندگی آپ کی بن جائے۔ تو حج کرنے کے بعد میں اگر یہ اعمال، یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ حج حج مقبول اور حج مبرور کہلائے گا۔ اب وہ چاہے کسی بھی دن میں واقع ہوا ہو، جمعہ ہو، پیر ہو، یا کوئی بھی دن ہو، وہ حج حج مقبول ہے، حج مبرور ہے، کیونکہ یہ جو حج کیا گیا یہ
عبادتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی اطاعتوں سے بھرا ہوا ہے، اور حج کا جو ایک مقصد ہے وہ مقصد اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس کا وہ ثواب ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ باقی جو عوام میں مشہور ہے، جمعے کے دن ہو، اس طریقے سے ہو، اس طریقے سے ہو، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے، جس میں ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، گناہ نہ جس میں ہو، تو فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے تمام اعمال اسی کی طرف ہیں کہ ہم کس طرح جنت کے اندر داخل ہونے والے بن جائیں۔ ہماری پوری زندگی کا نتیجہ، ہماری تمام عبادتیں، محنتیں، ہماری ریاضات، ہمارے صدقے، خیرات، زکوٰۃ، روزے، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ان تمام اعمال کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک عمل جو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے، صرف ایک عمل کی بنیاد پہ فرمایا، جو اس کو صحیح ڈھنگ سے اس طریقے سے کر لے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس میں چونکہ حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النفقۃ فی الحج، کہ جو مال حج میں خرچ کیا جائے، حج کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے، فرمایا کہ اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں قتال کیا جاتا ہے جیسا اس کا ثواب ہے۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ مرحمت فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو حج اتنے مہنگے نہیں تھے، لیکن آج کے زمانے میں حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور آدمی کو سب سے زیادہ مال سے پیار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، تو دمڑی کے سارے کھیل ہیں۔ تو چونکہ آدمی کو سب سے زیادہ مال سے محبت ہوتی ہے، مال خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو مال جس سے تمہیں محبت ہے، اگر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ایک کا بدلہ ایک نہیں ہے، بلکہ ایک کا بدلہ 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائے گا۔ کمال کی بات ہے نا؟ اللہ نے جو فریضہ عائد کیا، آپ کا فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے، اور جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے کئی 100 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مرحمت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھئی اللہ کا ایک فریضہ ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، اب وہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، دیا بھی اللہ نے، وہ بھی اس کی نعمت۔ اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں، اور اس خرچ کرنے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بندوں پر انوار و اکرام کی بارشیں۔ تو یہ فضیلتیں اسی لیے بیان فرمائی کہ اس فریضے کی ادائیگی میں، مال خرچ کرنے میں بندہ کنجوسی اور بخل نہ کرے، اسے ثواب کا یقین ہو اور وہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے، کہ ایک کے 700 گنا۔ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ آپ ایک خرچ کریں گے تو 700 دیں گے، اس عمل کے بارے میں فرمایا اللہ کے راستے میں اور حج میں جو خرچ کیا جائے گا اس کا بدلہ 700 گنا تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سندس نبوی میں حج فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دنیاوی اعتبار سے حیات کم ہے، اس لیے فرمایا کہ حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو۔ چنانچہ اور پھر حج ہی کے ایام میں وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
کہ اب دین مکمل ہو گیا، کوئی چیز ایسی نہیں بچی ہے کہ جس کو بتانے کی ضرورت ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ احکام کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد شریعت میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا حلال و حرام کے اعتبار سے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز اور طریقہ یہ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا یا دیگر انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ اس وقت جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، ان کو اللہ سے جوڑنا، جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ پچھلی تمام امتوں میں یہی طرز رہا ہے۔ تو چونکہ آپ کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا، دور دراز ملکوں کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا، اور صحابہ اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے مشن پر چل پڑے تھے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا جو مقصد تھا، میرا جو مشن تھا، وہ مکمل ہو گیا ہے، اب شاید میرا وقت قریب ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھ سے سیکھ لو، خذوا عنی، لے لو مجھ سے مناسک حج کو سیکھ لو، شاید اس کے بعد ملاقات نہ ہو پائے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، جبکہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد میں اتنی ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چونکہ پورے عالم اسلام میں جو تحریکات، جو چیزیں، جو بھی کچھ چل رہا تھا، سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈل کر رہے تھے۔ آپ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے 4 عمرے فرمائے اور 1 حج فرمایا۔ اس سے ہمیں سبق یہ لینا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا یار بڑی ذمہ داریاں ہیں، ٹائم نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں بزی ہوں، مصروفیات ہیں، فلاں 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 فلاں، تو وہ سوچیں آپ کے اوپر تو صرف ایک گھر کی ذمہ داری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری دنیا کی ذمہ داری تھی۔ یہاں صحابہ کی جماعتیں جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، صحابہ کی جماعتیں وہاں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، یہ قیدی آ رہے ہیں، قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے کیسے اس کو تقسیم کرنا ہے، جو ممالک فتح ہو گئے ان کے ساتھ میں کس کو سکھانے کے لیے بھیجنا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں ہوتے ہوئے بھی آپ نے صرف 11 سال کے عرصے میں 4 عمرے فرمائے، 11 سال میں۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ پوری زندگی میں صرف 1 حج یا 1 عمرہ ہمارا ہوتا ہے، 60-70 سال کی زندگی میں، پوری زندگی میں 1 یا 2 بس۔ حج عمرہ بڑی اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو، اپنے امتیوں کو اسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا ادیم الحج والعمرہ۔ ادیم کے معنی ہے دوام، کسی چیز کو مسلسل کرتے رہنا، اسے دوام کہتے ہیں۔ تو فرمایا ادیم الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ کرتے رہو، یعنی کہ بس ایک بار ہو گیا بندہ گھر میں آ کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا، اب سالوں سال گزر گئے، حالانکہ اللہ نے وسعت دی ہے، بیٹھیں نہیں، فرمایا ادیم الحج والعمرہ، بار بار کرتے رہو۔ فائدہ کیا ہے جی اس کا؟ اس میں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی بہت پیسہ خرچہ ہوتا ہے، حج میں 8-10 لاکھ خرچہ ہو جاتے ہیں، عمرے میں 1-1.5 لاکھ خرچہ ہو جاتے ہیں، یار پیسہ تو بڑا خرچہ ہو رہا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ حج اور عمرہ کرنا آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ تو ہماری پوری زندگی کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس حال میں ملیں کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، صدقہ خیرات صرف اسی لیے تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے یہ بار بار حج عمرہ کرنا۔ بعض حدیث سے فرمایا کہ ایک حج سے لے کر کے دوسرے حج تک، آپ جب دوسرا حج کریں گے تو پہلے حج اور اس حج کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک کے بیچ کے جو گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عمرے کی برکت سے بیچ کے گناہوں کو ختم فرما دیں۔
یہی تو پوری زندگی کی بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہے، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات ہو، گناہ ہمارے ذمے نہ ہوں، ہمارے سر پہ گناہ نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ادیم الحج والعمرہ، کہ حج عمرہ بار بار کرتے رہو، اس سے تمہیں وہی اجر، وہی ثواب، وہی مقصد تم کو حاصل ہوگا جو تم زندگی میں کرنا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو اور کر رہے ہو، جس کی محنت میں لگے ہوئے ہو، وہ تمام فضیلتیں تمہیں حج اور عمرے سے ملیں گی۔ تو یہ جو آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے یار بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، قیمت کیا ہے جی؟ تمہاری پوری زندگی کی محنت چاہیے، کمائی چاہیے۔ ایمانداری سے بتائیں کون بندہ ایسا نہیں ہوگا جو پوری زندگی کی کمائی دے کر کے جنت نہ خریدنا چاہے؟ اصل تو جنت ہے، جانا بھی وہیں ہے۔ یہ تو 60 70 80 سالہ 100 سالہ زندگی ہے، جنت کی زندگی تو لاکھوں کروڑوں سال، اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں، اسی کے لیے ہماری یہ محنت ہے۔ تو اگر کوئی کہہ دے کہ سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں لیکن قیمت یہ ہے زندگی بھر کی کمائی دے دو، تو کون ایسا ہے جو نہیں خریدنا چاہے گا؟ ہر کوئی تیار ہو جائے گا، وہی تو چاہیے ہمیں، وہی تو چاہیے، وہی تو مقصد ہے۔ جنت سے آئے تھے جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہ جانا پڑے، نہ جلنا پڑے، عذابات نہ بھگتنے پڑیں، قبر کے عذابات سے بچ جائیں، اسی کے لیے تو ساری عبادتیں ہیں۔ تو ان حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کو تم بہت زیادہ یار اتنا مال خرچ ہوتا ہے، یہ جو تھنکنگ سوچ بنا رہے ہو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ اس راستے میں جو خرچ کیا جائے گا 700 گنا تک بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ فقر کے معنی کیا ہیں؟ تنگ دستی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ خرچ پیسہ ویسے ہی کم ہے، اس میں خرچ کر دیں گے تو کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، یہ حج اور عمرہ کرنا الٹا تمہاری تنگ دستی کو دور کرے گا۔ دو باتیں فرمائی، تمہاری تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ اور کیا چاہیے آدمی کو؟ مالداری بھی آ رہی ہے، گناہ بھی جھڑ رہے ہیں، یہ تو ہم چاہتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے نے دعا کی تھی کہ بس میرا کوئی ایسا کام ہو جائے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے اور میرے پاس پیسہ بھی آتا رہے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے دعا قبول کر لی، اور یہ جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا، وہاں اس کی ڈیوٹی لگا دی، باہر بیٹھا ہے، لوگ آتے ہیں 5 روپیہ 10 روپیہ اپنا دے کر کے جاتے ہیں، اپنا کام کر کے جاتے ہیں، بولے کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور پیسہ بھی آتا رہے۔ تو آرام سے بیٹھا ہے، دوسرے لوگ کر کے جا رہے ہیں، پیسہ یہ لے رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب، وہی چیزیں حج اور عمرے کے اوپر رکھی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا اس پہ یقین ہو، اسی یقین کے ساتھ ہم کریں، اس میں ریاکاری شہرت کا کوئی ملاوٹ نہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام فائدے ہمیں عطا فرمائیں گے جو حج عمرے کے تعلق سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین سننا۔